السلام علیکم ویورز، آج ہے 14 مئی اور دن ہے فرائیڈے۔ سب سے پہلے آپ سب کو عید مبارک۔ اور رات کا 1 بج رہا ہے تو سونے لگا تھا تو سوتے سوتے کچھ خیال آیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ دل پر ایک بوجھ سا بنا ہوا تھا کہ ہم لوگ کس قسم کے لوگ ہیں، یا ہمارے ضمیر کس طرح کے ہیں، یا ہم لوگ صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ یہ تو اب ہمارے لیے ایک کوشچن مارک بن چکا ہے کہ ہمیں اب اپنی ہی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس کیٹیگری کے ہیں، کون لوگ ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ جیسا کہ اب آپ نے دیکھا ہے کہ اسرائیل نے فلسطین پہ حملہ کیا ہے، مسجد اقصیٰ کو کافی نقصان دیا ہے، شہید کرنے کی کوشش کی ہے اور ایک قبضے میں لے لیا انہوں نے۔ تو جب ختم نبوت پہ بات ہوئی تھی تو پاکستان میں اتنا احتجاج ہوا تھا، اتنی وہ ایک قسم کی پکی مہم چلائی گئی تھی کہ پورا ملک ہی ہم نے جلا ڈالنا ہے نا، پورے ملک کو ہی ہم نے تباہ کر دینا اگر ہم نے سفیر کو نہ نکالا تو۔ اور مسلمان نے مسلمان کو مارا، پولیس والوں کے کان کاٹ دیے گئے۔ تو اب جب اسرائیل نے کیا تو پاکستان میں بالکل خاموشی ہے جی۔ ہماری تو ذمہ داری نہیں ہے۔ مسجد اقصیٰ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے، ہاں ہم لوگ تو اس چیز میں بیچ میں ہے ہی نہیں، انوالو بھی نہیں ہے ہم۔ اب بھی آپ دیکھو، پاکستان کے نیوز چینلز دیکھو، پاکستان کے پولیٹیشنز دیکھو، اور یہ جو جتنی بھی تنظیمیں تھیں یا جتنے بھی لوگ تھے جو ختم نبوت کے لیے نکلے تھے اور جلاد بن کے نکلے تھے، اپنے ہی ملک کو آگ لگانے کے لیے نکلے تھے، اور جنہوں نے آگ لگائی بھی تھی، توڑ پھوڑ بھی کی تھی، وہ لوگ اب نظر ہی نہیں آئے۔ میرے خیال سے مسجد اقصیٰ ان کے اسلام کا حصہ نہیں تھی، یا وہ اس پروپوگنڈا میں نہیں تھے، کیونکہ وہ پاکستان میں نہیں۔ ہم نے تو پاکستان کو نقصان پہنچانا تھا نا۔ تو وہ تو خیر، اب یہ مجھے اس چیز پہ ایک دکھ ہو رہا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے لیے وہ جلالی لوگ، وہ جو گھروں سے نکل آئے تھے، جنہوں نے پاکستان کی گاڑیوں کو آگ لگا دی تھی، وہ جلالی لوگ بالکل ستو پی کے سو گئے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے۔ خدا را اب جاگو، اب تمہارے وہ جلالی پن کی ضرورت ہے۔ گھر کی گاڑیوں کو جلایا، گھر کے لوگوں کے کان کاٹے، گھر میں سب شیر ہوتے ہیں۔ باہر نکلو، فیس کرو اب اسرائیل کو۔ اب وہ اپنا روب دبکانا یہود و نصار کے اوپر چلاؤ، مسلمان کو نہ مارے، جیسے ختم نبوت کا نام یوز کر کے بھائی نے بھائی کو مارا تھا۔ اب اسرائیل کے لیے نکلو نا، اپنے ملک سے باہر جاؤ۔ اب جہاد کا ٹائم آیا، اب جہاد کرو یہودیوں کے ساتھ۔ اپنے ملک کے فوج کو، پولیس کو، اپنے ملک کی گاڑیاں، اپنے ملک کے عوام، ان کو مار کے ختم نبوت اور میں مسلمان نہ کرو۔ اب وہ جلالی لوگوں کے ساتھ میرا کویسچن ہے کہ کدھر ہو؟ وہ تمہارا کدھر ہے وہ جذبہ جو تم نے دشمن کو دکھانا تھا؟ وہ تو خاموشی ہے، تتر بتر ہو گئے، پتہ نہیں کدھر گئے۔ لیکن اب نکلیں، اسرائیل کو بتائیں کہ کان کیسے کاٹتے ہیں، پولیس والوں کو کیسے مارتے ہیں، گاڑیاں کیسے جلاتے ہیں۔ یہ جذبہ ان کو دکھانے کے لیے تھا جو تم لوگوں نے اپنے ملک میں دکھایا۔ خیر، یہ بحث نہیں ہے، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب پہ فرض ہے کہ ہم لوگ جہاں بھی ہیں اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ ہم اسرائیل، میں نہیں جا سکتا، آپ نہیں جا سکتے، کم از کم ہم اسرائیل کو اپنی جگہ پہ رہ کے پروٹیسٹ کروا کے، ایک گندہ دہشت گرد بے مذہب، کوئی بھی مذہب ایسا نہیں کر سکتا، یہ بے مذہبی لوگ ہیں
ان کا کوئی دین مانے، ان کو برا بھلا کر سکتے ہیں، ان کی چھترول کر سکتے ہیں، جہاں جہاں جس کے ہاتھ میں جو کچھ آ سکتا ہے آواز اٹھائیں، سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ، ہر جہاں جہاں آپ کا بس چلتا ہے، آپ اپنی آواز اٹھائیں اور اپنے آپ کو ریکارڈ کروائیں پوری دنیا میں کہ فلسطین کے ساتھ غلط کر رہا ہے اسرائیل، مسجد اقصیٰ کے ساتھ غلط کیا، اور مسلمان ملک جتنے بھی ہیں، ترکی، پاکستان، یہ تو ضرور انشاءاللہ تعالی اس کا ریئیکشن دیں گے، اس کو جواب دیں گے، بے شک فرنٹ پہ آ کے دیں یا بیک ڈور سے دیں، لیکن اس کا جواب ضرور دیا جائے گا، یہ فورسز کا کام ہے۔ لیکن جو ہم عام پبلک ہیں، ہمیں یہودیوں کی پروڈکٹس کا سب سے پہلے بائیکاٹ کرنا چاہیے جو ہمارے ہاتھ میں ہے، جیسے لو بسکٹ ہو گیا، ٹوٹل پیٹرول پمپ فرانس کا تھا نا، فرانس کے سفیر کو تم نہیں نکال سکتے تھے، لیکن فرانس کی چیزوں سے بائیکاٹ تم کر سکتے تھے۔ وہ تم لوگوں کو اگر پیٹرول پمپ پی ایس او سے ڈلوانا پڑے نا تو تم سب کو موت پڑ جاتی ہے کہ وہ تو دور ہے، وہ تو ادھر نزدیک ہے نہیں، میں نے تو جانا ہے، میں ٹوٹل سے ہی ڈلوا لیتا ہوں، قربانیاں دو۔ غیر ملکی جو فرانس کی چیزیں ہیں، اسرائیل کی کمپنیز ہیں، یہ جو کچھ بھی ہے غیر یہودیوں کی جتنی بھی چیزیں ہیں، انڈین پروڈکٹس ہوگی، کاسمیٹک سب سے زیادہ انڈیا کا آتا ہے، بائیکاٹ کرو، آنکھوں میں آنکھیں ڈالو۔ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں تب ڈال سکتے ہو جب ان کی چیزوں سے آپ بائیکاٹ کر لو گے، ان کے کانے نہیں ہوگے، دیسی ورڈ میں پنجابی ورڈ، کہ کسی کا کانا نہیں ہوگے جب، تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو گے۔ تو سب سے پہلے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرو، اپنے آپ کے اندر ایکا پیدا کرو، پھر ہم لوگ جنگ جیت سکتے ہیں۔ یہودی ہماری مسجدوں کو شہید کرتے ہیں بلا دھڑک، انہیں پتہ ہے یہ صرف اور صرف ٹوپی ڈرامے، اب یہ وہ والے مسلمان نہیں رہے، یہ وہ مسلمان نہیں رہے جن مسلمانوں نے ڈر پیدا کیا ہوا تھا، جنہوں نے جنگیں لڑی تھیں، جن کے اندر جذبے، یہ بکتے ہیں مسلمان، اب یہ سودا کرتے ہیں، یہ اپنی نمازیں بیچتے ہیں، یہ اپنی داڑیاں بیچتے ہیں، یہ بکتے ہیں۔ ہماری جو پوری دنیا میں ایک ریپ ہے نا، وہ یہی ہے کہ مسلمان تو بکتا ہے، مسلمان کے پاس کچھ بھی نہیں، مسلمان کے پاس صرف نام ہے اور اس کو کیش کر رہا ہے۔ تو یہ کانسیپٹ بن گیا پوری دنیا میں، ہمیں اس کانسیپٹ کو ختم کرنا ہے، اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے، اپنے آپ کو وہ اصلی محمدی بنانا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بنانا چاہا تھا، جو انہوں نے کی تعلیمات تھیں۔ اب یہ فرقہ واریت، دیوبندی، تو سنی، شیعہ، فلاں، ہم لوگ اس کے اندر ہی گھسے ہوئے، میں نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، تو نے اس کے پیچھے نہیں پڑھنی، ہمارے تو قبلے ہی عجیب سے ہو گئے ہیں، ہم لوگوں کے کانسیپٹ عجیب سے ہو گئے ہیں، ہم لوگ آپس میں الجھنے کی بجائے نا اب دشمن پہ فوکس کرو، دشمن سر پہ آ گیا ہے۔ ہماری مسجد اقصیٰ کو اگر انہوں نے یہ کیا ہے نا، انف ہو گیا، نکلو سود خوری سے، رشوت خوری سے، بلیم سے نکلو، عذاب الہی آ گیا، اگر ابھی بھی نہ سنبھلے، ضمیر تو مر چکے ہیں، پھر ایک دوسرے کو بھی ہاتھوں سے مارا ہے، لیکن آگے آنے والا ٹائم جو ہے وہ ہماری نسلوں کو بھی برباد کر دے گا۔ ہمارے جو اسلام کے ستون تھے، انہوں نے اپنا لوہا منوایا تھا، اپنی غیرت، اپنا ایمان دکھا کر۔ اب وقت آ گیا کہ آپس میں لڑنا بند کرو اور ایک ہو کے، پاکستانی ہو کے، اسلامی ہو کے، محمدی ہو کے، قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے، اپنے جذبہ ایمانی کو جگا کر، اپنے نفع نقصان کو سائڈ پہ کر کے اسلام کے لیے ایک ہو جاؤ، پاکستان کی عزت کے لیے ایک ہو جاؤ، اور ملک کے لیے کچھ کرو، تاکہ ترقی کرو یار، نکلو اس فرقہ واریت سے، کون مسلمان ہے، کون یہ ہے وہ ہے، نکلو، مار کٹائی آپس کی چھوڑو، اب دشمن کی دھلائی کا ٹائم آ گیا ہے۔
دشمن کو ننگا کرو، دشمن کی پھینٹی ایسی لگاؤ کہ لگ سمجھ آئے۔ اسرائیل پہ بمباری ہو رہی ہے نا، دل کو سکون آ رہا ہے کہ جواب دیا جا رہا ہے، لیکن جواب ہم نہیں دے رہے، وہ تو اور دے رہے ہیں۔ ہمارا رول کیا ہے؟ ہمارا رول صرف باتیں کرنا ہے۔ ہم اسلام کے ٹھیکیدار صرف اور صرف اپنے ملک میں بنتے ہیں، اپنے ملک کو جلا کے توڑ کے پھوڑ کے اپنا ہی نقصان کر کے۔ نقصان مزہ آتا ہے دشمن کا کرو۔ دشمن کا نقصان یہی ہے کہ ہم میزائل تو نہیں مار سکتے عوام میں، لیکن ہم ان کی بائیکاٹ کر سکتے ہیں، ان کے پروڈکٹس کو بائیکاٹ کر سکتے ہیں، ہم ان کو فائنینشلی نقصان دے سکتے ہیں۔ انڈیا ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، بائیکاٹ کرو۔ عمران خان نے نمک بند کیا ہے، خوشی ہوتی ہے۔ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہم تجارت اس نے بند کر دی ہے عمران خان نے، کہ ہم جب تک کشمیر کا وہ ایشو سالو نہیں کرے گا ہم انڈیا کے ساتھ ٹیبل ٹاک بھی نہیں کریں گے۔ اچھا لگتا ہے ایک بندے نے سٹینڈ لیا، جو جہاں جہاں پہ بیٹھا ہوا وہاں وہاں پہ سٹینڈ لے، اپنا اپنا حصہ ڈالو تاکہ رات کو سو گے میٹھی نیند سو گے، کہ ہاں جو میں کر سکتا تھا اپنے اسلام کے لیے، اپنے اللہ کے لیے، اپنے نبی کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے، میں نے اپنا حصہ ادا کر دیا۔ اسی طرح اگر ہم سب ایک ایک کر کے اپنا اپنا حصہ ادا کریں گے، کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں اسلام سے لوگ کانپیں گے، اسلام کی حکومت پوری دنیا پر ہوگی جب سب ایماندار ہوں گے، سب سچ بولتے ہوں گے۔ ابھی ہمارا رمضان گزرا ہے، سارے نمازی، پریزی، روزے گار منافع خور تھے، سب نے چیزوں کی پرائزز کو اتنا اونچا لے گئے اور کہا واہ، رمضان اپنے ہی مسلمان ملک میں مسلمان افطاری کرنے سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اتنی مہنگائی، یہ نہیں کہ گورنمنٹ کی سطح پہ مہنگائی ہو، نہیں، منافع خور، مافیا، سب یہ مسلمان ہیں۔ اپنے گھر کو تو ہم ٹھیک نہیں کر سکے، ہم نے دوسروں کے ساتھ کیا لڑنا؟ ایمان جب تک ہمارے اندر سے پیسے کی لالچ ختم نہیں ہوگی نا، دھوکہ دہی ختم نہیں ہوگی، ہم کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک دوسرے کو بلیم کرنا چھوڑیں، ہر بندہ اپنے اپنے آپ کو ٹھیک کرے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی، اسلام کی فتح ہوگی۔ اللہ حافظ۔